ماہ نہیں کانا تھا لأہل المدینتی اہل مدینہ کو، تو اہل مدینہ کو یہ لائق نہیں تھا کہ ومن حولہ اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کو، من الاعرابی عرابیوں میں سے، ان یتخلفوا یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں، الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے، اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو یہ لائق نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں۔ ولا یرغبوا اور نہ وہ عزیز رکھیں بانفسہم اپنی جانوں کو، ان نفسہ ان کی جان سے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ ذالک یہ بانہم اس لیے ہے کہ لا یصیبہم پہنچے ان جو پہنچتی ہے انہیں ظما کوئی بھوک، ولا نصب اور یا کوئی تھکاوٹ، ولا محمصۃ اور یا کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی، محنت کی یا بھوک کی، ولا اور یا یطعون وہ ایسی جگہ ہوں موطئن چلتے، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہوں یغیظ الکفار کہ کافروں کو غصہ آئے، ولا ینالون اور یا وہ لیتے ہوں من عدو اپنے دشمن سے نیلن کوئی کامیابی، یا وہ اپنے دشمنوں سے کوئی کامیابی لیتے ہوں یا یعنی کہ کوئی فائدہ حاصل کرتے ہوں، الا مگر کتبہ لکھا گیا ہے لہم ان کے لیے بھی اس سے عمل صالح نیک عمل، تو ہر بات پر ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لوگوں کو جو غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ مدینے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو مجاہدین کے برابر ثواب والا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملا ہے۔ مجاہدین کو ان کی پیاس پر، تکلیف پر، بھوک پر، ٹہرنے پر، چلنے پر، غلبے پر، کامیابی پر، سکون پر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کسی نیکی کرنے والے کی محنت کو ضائع کرے۔ ولا ینفقون اور جو وہ خرچ کرتے ہیں، نفقاتن خرچ کرنا، صغیرتن چھوٹا ہو، ولا کبیرتن یا بڑا ہو، تو اسی طرح جو وہ خرچ کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ولا یقطعون اور جو وہ طے کرتے ہیں وادین وادی، یا کوئی وہ وادی طے کرتے ہیں، الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے لہم ان کے لیے، لیجزیہم اللہ ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر، تو یہ سب کچھ ان کے لیے ان کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو اچھا بدلہ دے، ما کانوا یعملون جو کہ وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کے اعمال کا ان کو اچھا بدلہ دے۔ یہ مجاہد جو کچھ تھوڑا بہت خرچ کریں اللہ کی راہ میں، جس زمین پر چلے پھریں، وہ سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں، اس غزوے میں بہت زیادہ اجر کمایا۔ غزوہ تبوک میں آپ نے دل کھول کر اپنا مال خرچ کیا، چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس سختی کے لشکر کی امداد کا ذکر فرما کر اس کی رغبت دلائی، تو حضرت عثمان نے فرمایا 100 اونٹ، اس کے ساتھ کجاوے، پالان، رسیوں وغیرہ کے میں دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی کو بیان فرمایا، اسی آیت کو بیان فرمایا، تو پھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 100 میں اور دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زینہ ممبر کا اترے، پھر رغبت دلائی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا 100 اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ ملاتے ہوئے فرمایا عثمان بس، آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو یہی کافی ہے،
اور روایت میں ہے کہ 1000 دینار کی تھیلی لا کر حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلے میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے، آج کے بعد یہ جو بھی عمل کرے انہیں نقصان نہیں دے گا۔ بار بار یہی فرماتے رہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں، جس قدر انسان اپنے وطن سے راہ الہی میں دور نکلتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب میں نکلتا چلا جاتا ہے۔ وما اور نہیں کان المؤمنون مومنوں کے لائق تھا، لینفروا یہ کہ وہ نکل جائیں، کافاتن سارے کے سارے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ مومنوں کے لائق ہی نہیں تھا کہ مومن سب کے سب نکل جائیں۔ فلولا تو کیوں نہ نفرا نکلا، من کلی فرقاتن ہر فرقے سے، منہم ان میں سے، طائفاتن ایک گروہ، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ پیدا کرتے، فی الدین دین میں۔ تو اس طرح کیوں نہ کیا کہ ہر جماعت میں سے چند شخص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے۔ وَلِيُنذِرُوا اور چاہیے کہ وہ ڈرائے، قومہم اپنی قوم کو، اذا جب رجعوا وہ لوٹیں، تو جب اپنی قوم کی طرف واپس جائیں تو ان کو وہ ڈر سناتے۔ لعلہم شاید کہ وہ یحذرون شاید کہ وہ ڈر جاتے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، تو ایسا کیوں نہیں کیا کہ ہر جماعت میں سے چند شخص نکل جاتے تاکہ وہ دین کا علم سمجھتے، اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے، اور اپنی قوم میں جب واپس جاتے تو اس سمجھ بوجھ کے ذریعے، اس دین کے علم کے ذریعے باقی کے لوگوں کو بھی ڈر سناتے، ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتے تاکہ شاید وہ بھی ڈر جاتے۔ اس آیت میں اس بیان کی تفصیل ہے جو غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے کے متعلق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جہاد میں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، اور فرمایا ما کان لأہل المدینہ، یعنی ہلکے باری نکل کھڑے ہو جاؤ۔ مدینے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو لائق نہیں کہ وہ رسول کے پیچھے رہ جائیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اگر سارے قبیلے کے لوگ نہیں جاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو قبیلے کے کچھ لوگ ہی نکل جاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کو سمجھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو دشمن کے حالات سے باخبر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قبیلوں میں سے جانے والی جماعت یا تو دینی سمجھ کے لیے ہوگی یا جہاد کے لیے۔ ہر جماعت میں سے چند لوگ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے جائیں، تو جو باقی ہیں وہ ان کے بعد جو قرآن اترے، جو احکامات بیان ہوں، انہیں سیکھیں اور سمجھیں۔ جب یہ آ جائیں تو انہیں سیکھیں، پڑھائیں۔ یہ آیت ان اصحاب کے بارے میں اتری ہے، ان صحابیوں کے بارے میں اتری ہے جو بادیاں نشینیوں میں گئے، وہاں انہیں بہت فائدے پہنچے، نفع کی چیزیں ملی، اور ان لوگوں کو انہوں نے ہدایات بھی کیں، لیکن بعض لوگوں نے انہیں تانا دیا کہ تم لوگ اپنے ساتھیوں کے پیچھے رہ جانے والے ہو، وہ میدان جہاد میں گئے اور تم یہاں سے آرام میں بیٹھے ہو۔ ان کے دل میں بھی وہاں میں ڈر بیٹھ گیا اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، پس یہ آیت اتری تو ان کا عذر قبول کر لیا گیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکروں کو بھیجیں تو کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، قاتلو لڑو، الذین ان لوگوں سے، یلونکم جو کہ تمہارے ارد گرد ہیں، من الکفار کافروں میں سے، ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظۃ سختی، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے۔ اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی معلوم کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو تمہارے ارد گرد جو
رہنے والے کفار ہیں تو پہلے مسلمانوں کو ان سے لڑنا چاہیے۔ اسی حکم کو سمجھتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جزیرۃ العرب کو صاف کیا تو یہاں غلبہ پا کر مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضر موت وغیرہ کل علاقہ فتح کر کے یہاں کے لوگوں کو اسلامی جھنڈے تلے کھڑا کر کے غزوہ روم کی تیاری کی۔ تبوک پہنچ کر حالات کی خرابی کی وجہ سے آگے جانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ تو یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے۔ 10ویں سال حجۃ الوداع میں مشغول رہے اور حج کے صرف 81 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، دوست اور خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس وقت دین اسلام کی بنیادیں ہل رہی تھیں کہ آپ نے انہیں مضبوط کر دیا، مسلمانوں کی ابتری کو برتری سے بدل دیا، دین سے بھاگنے والوں کو واپس اسلام کی طرف لے آئے۔ ان سرکشوں نے جو زکوٰۃ روک لی تھی ان سے زکوٰۃ وصول کی اور جاہلوں پر حق واضح کیا۔ ضروری کاموں سے فارغ ہوتے ہی اسلامی لشکر کو سرزمین روم کی طرف دوڑا دیا کہ صلیب پرستوں کو ہدایت کریں، اور ایسے ہی جرار لشکر فارس کی طرف بھیجے کہ وہاں کے آتش کدے ٹھنڈے کر دیں۔ تو آپ کی سفارت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف فتح عطا فرمائی۔ کسرا اور کیسر خاک میں مل گئے، ان کے پرستار بھی تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام آئے۔ وَإِذَا مَا، اور جب بھی انزلت کوئی نازل ہوتی ہے سورتن کوئی سورت، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے مَن یقول کچھ پوچھتے ہیں، ایکم تم سے۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق جو ہیں تو مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں تم سے، زادت ہو تو زیادہ ہوا ہے، حاضی ایمانن تم میں سے کس کا ایمان، تو پوچھتے ہیں کہ اس صورت سے تم میں سے کس کا ایمان مضبوط ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانًا تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق جو ہیں مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، تو جو ایمان والے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب بھی قرآن مجید کوئی صورت نازل ہوتی تو منافق آپس میں باتیں کرنے شروع کر دیتے کہ بتاؤ اس صورت نے کس کا ایمان زیادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمانداروں کی ایمان تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں بڑھا دیتی ہیں، تو آیت ظاہر کرتی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔